ابلیس نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ سوال ہے اگر شوہر کے انتقال پر بیوی اپنے میکے میں ہو تو وہ کہاں عدت کرے گی؟ جواب ہے اسی جگہ جہاں اطلاع ملی ہو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب ہے طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے کس قوم پر سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے؟ جواب ہے بنی اسرائیل کی قوم پر۔ سوال ہے فرشتوں کے سردار کون سے فرشتے ہیں؟ جواب ہے تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جواب ہے جنگ موتا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے رنگ کا جھنڈا بنایا؟ جواب ہے سفید رنگ کا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کون لایا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیام ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس سے مشورہ کیا تھا؟ جواب ہے اللہ پاک سے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب ہے 2400 مرتبہ۔ سوال خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے سب سے پہلا گناہ کس نے کیا تھا؟ جواب ہے ابلیس نے۔ سوال ہے شجر ممنوع یعنی جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے روکا اس کے کتنے پتے حضرت حوا علیہ السلام نے توڑے؟ جواب ہے 7 پتے توڑے اور ایک کھا لیا۔ سوال ہے فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو کس بدبخت نے سب سے پہلے فرعون کو سجدہ کیا؟ جواب ہے بدبخت حامان نے سجدہ کیا۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس صورت میں مسجدوں میں حاضری کے وقت مناسب زینت یعنی لباس تن کرنے کا حکم آیا ہے؟ جواب ہے سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ سوال ہے قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟
जवाब है कुरान मजीद ना पढ़ने वाला। सवाल है किस मुद्दई नबूवत को इसके घर वालों ही ने कत्ल कर दिया था। जवाब है असवद अनसी। सवाल किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था। जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम। सवाल कौन से नबी के 19 बेटे थे। जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल है मुहर्रमुल हराम का नाम किसने तजवीज़ किया। जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है मक्का में सबसे पहली मस्जिद किसने बनाई थी। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है हमें रिस्क देने वाला कौन है। जवाब है हमें रिस्क अल्लाह पाक देते हैं। सवाल है वो कौन सा मुसलमान है जिसे मरने के बाद दफनाया नहीं जाता। जवाब है समंदर में मरने वाला। सवाल है वो कौन सा ऐसा बादशाह है जिसने सबसे पहले हाथ पांव काटने और सूली पर चढ़ाने की सजा दी। जवाब है फिरौन ने इन जादूगरों को जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। सवाल है आबे जमजम के पास औरत नुमा बुत कौन से रखे हुए थे। जवाब है असाफ और नायला। सवाल है इस्लाम में हिजरत के बाद महाजरीन में सबसे पहले पैदा होने वाला बच्चा कौन सा है। जवाब है हिजरत के बाद महाजरीन में सबसे पहला पैदा होने वाला बच्चा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है। सवाल है अल्लाह पाक के नज़दीक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम में सबसे ज्यादा महबूब कौन से नबी हैं। जवाब है अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे ज्यादा महबूब तमाम नबियों में नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं। सवाल अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते को मखलूक की रोज़ी पहुंचाने और बारिश का इंतज़ाम करने पर मामूर फरमाया। जवाब है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल है बहरे कल्जम पार करके वादी सना में जब मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वाले पहुंचे तो इनको खाने की जरूरत पेश आई। इस पर अल्लाह पाक ने इनको कहां से खिलाया। जवाब है आसमानों से पके हुए तैयार खाने उतारे मनो सलवा। सवाल है जिनसी जज्बान को कमजोर करने में कौन सी चीज मदद देती है। जवाब है कसरत इबादत। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम कितनी बार पैदल खाना काबा की जियारत को गए थे। जवाब है 40 बार।
سوال ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کس جنگ میں ملا؟ جواب ہے جنگ موتا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا کیا نام تھا جن کی بلوائیوں نے انگلیاں کاٹ دی؟ جواب ہے حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سا پہر تھا؟ جواب ہے صبح صادق کا وقت تھا۔ سوال ہے دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے دین ابراہیمی۔ سوال ہے سورہ نور کس مشہور غزوہ کے بعد نازل ہوئی؟ جواب ہے غزوہ احزاب کے بعد۔ سوال ہے طاہرہ کس کا لقب ہے اور کیوں؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں سورتوں کے نام کس نے لکھے تھے؟ جواب ہے قرآن مجید میں سورتوں کے نام حجاج بن یوسف نے لکھے تھے۔ سوال قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 27 مرتبہ۔ سوال ہے قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جائے گا؟ جواب ہے حمادون۔ سوال کس شہر میں ہلاکو خان نے 20 لاکھ مسلمان قتل کیے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے کس نبی سے خطا سر زد ہوئی تو ان کی آواز بیٹھ گئی؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال کون سے نبی 1000 سال تک زندہ رہے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے مچھروں کا عذاب کس قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال مسلمانوں پر شراب کب حرام ہوئی؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال نابالغ بچوں کے گناہوں کی سزا کیا ہے؟ جواب ہے بچوں کو بچپن کی تکلیف ان کے گناہوں کی سزا ہے۔ سوال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے عالم اسلام کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ نمبر 1 ہے کاہن، نمبر 2 ہے بادشاہ، نمبر 3 ہے رعیت۔
سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو لوگوں کو دکھا کر کرنی چاہیے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ کون سی 9 چیزیں کبھی بھی لوگوں کے سامنے مت ظاہر کرنا؟ کسی کا عیب، اپنے دل کا بھید، اپنی کمائی، میاں بیوی کی باتیں، امانت کی بات، اپنے دوست کا راز، سفر کی سمت، اپنی پوری طاقت، اللہ پاک کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ کون سی دال کھانے سے کبھی بھی جگر خراب نہیں ہوتا؟ چنے کی دال۔ انسانی جسم کا کون سا حصہ بجلی پیدا کرتا ہے؟ دماغ۔ سوال ہے اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سا تھا؟ جواب ہے کوئی نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل نام اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا؟ جواب ہے شام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے رسولوں کی تعداد کتنی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے رسولوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام کس کو کیا تھا؟ جواب ہے فرشتوں کو۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری کمر میں کٹے ہوئے نشان کیا ہے، تو کیا جواب ملا؟ جواب ہے چونٹی نے کہا کہ عبودیت کے لیے خدمت کا پٹکا ہے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی تھی؟ جواب ہے ابو لہب نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے ذرات کا سامان کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے چوہے کی پیدائش کہاں ہوئی؟
جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ سوال ہے شریعت اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے شریعت خدا کی فرما برداری کے لیے طریقہ کار کا نام ہے، قوانین و احکام کا نام ہے، جبکہ فقہ ان قوانین و احکام کو سمجھنے کا علم ہے۔ فقہ عملی اور فروعی امور آتے ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار ہوا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کس مبارک درخت کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے زیتون کا ذکر کیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 4 بار۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے کس مسلمان خلیفہ کی وفات پر غیر مسلم زیادہ روئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے لاحق کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے لاحق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی امام کے ساتھ شریک نماز ہونے کے بعد ایک یا کئی رکعتیں رہ گئی ہوں۔ سوال ہے مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب ہے چاندی کی انگوٹھی ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماشا سے کم ہو۔ سوال مہمان نوازی کتنے دن تک شمار ہوتی ہے؟ جواب 3 دن تک۔ سوال وہ اللہ تعالیٰ کے کون سے نیک بندے تھے جو تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے؟ جواب ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی آواز 10 میل دور تک سنائی دیتی تھی؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو فتح مکہ پر سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔